الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ويستفتونك اور فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے وَيَسْتَفْتُونَكَ اور وضاحت طلب کرتے ہیں آپ سے فِي النِّسَاءِ یتیم عورتوں کے متعلق قل فرما دیجئے اللہ یفتیکم اللہ فتویٰ دے رہے ہیں تمہیں فیہن ان عورتوں کے متعلق وما یتلی علیکم اور وہ جو تلاوت کی گئی ہے تمہارے سامنے قرآن کی آیات یتیم عورتوں کے متعلق لا تؤتونہن کہ نہیں دیتے تم انہیں ما کتب لہن وہ وراثت دو معنی ہیں ایک وراثت وہ وراثت یا حق مہر جو مقرر کیا گیا ان کے لیے وَتَرْغَبُونَ اور چاہت کرتے ہو تم رغبت کرتے ہو تم أَن تَنْكِحُوهُنَّ کہ تم نکاح کرو ان سے اور اللہ فتویٰ دے رہے ہیں تمہیں کمزور بچوں کے متعلق بھی یہ جو والمستضعفین ہے نا یہ بھی قل اللہ یفتیکم فیہن اللہ عورتوں کے بارے میں بھی اور ان بچوں کے بارے میں بھی وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ اور یہ کہ قائم کرو تم یتیموں کے متعلق انصاف وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو بھی تم خیر کا عمل کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا بس بے شک اللہ تعالی ہے اسے جاننے والا اس آیت کا پس منظر ذرا سمجھیں آپ نے سورہ نساء کے آغاز میں
یہ پڑھا تھا کہ عرب کی جو ثقافت ہے اسلام کے آنے سے پہلے وہ یہ تھی کہ اہل عرب عورتوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اسلام نے عورتوں کو شناخت بخشی، اسلام نے عورتوں کے قد کاٹ کو اونچا کیا، اور اسلام نے عورتوں کے اعتماد اور وقار کو بحال کیا. میں یہ لفظ دوبارہ بولنے لگا. کہ جن خواتین کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، مذہب اسلام نے آ کے ان کے وقار کو اتنا اونچا کیا کہ فرمایا کہ جنت ہی میں اللہ نے ماں جیسی عورت کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ معمولات جو گھر کی چار دیواری کے ہیں، وہ 2-2 4-4 10-10 20-20 صحابہ نے نہیں دیکھے. نبی پاک علیہ السلام حضرت ام سلمہ کے گھر میں ہیں، انہوں نے عمل دیکھا، انہوں نے روایت کی. نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر میں ہیں، انہوں نے عمل دیکھا، انہوں نے روایت کی. بدر و احد کے کام وہ ہیں جو کئی صحابہ نے دیکھے ہیں اور کئی صحابہ نے بیان کیے ہیں. گھر کی چار دیواری کے معاملات کئی صحابہ سے مروی نہیں. کسی عمل کو مومنوں کی ایک ماں روایت کر رہی ہے، کسی کو مومنوں کی 2 مائیں روایت کر رہی ہیں. نوافل کی بات ہے تو ازواج مطہرات بتا رہی ہیں، تراوی کا پوچھتے ہیں صحابہ، ازواج مطہرات بتا رہی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی نجی زندگی کے معاملات اللہ نے خواتین کی زبان سے کہلوا کے مسلمانوں کو خواتین کا شاگرد بنا دیا. آپ کو یاد ہو تو میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما اشکل علینا حدیث قط الا وجدنا عندها علما. جب بھی کوئی مسئلہ مشکل پیش آ جاتا سب خاموش ہو جاتے تو حضرت عائشہ اس کا حل پیش کیا کرتی تھی. ان کی عظمت کو اسلام نے اونچا کیا، ان کے قد کاٹ کو اسلام نے اونچا کیا. مسئلہ یہ تھا، ایک بچی جوانی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، چچا بھی نہیں ہے، مالدار ہے،
لڑکی مالدار ہے، خوبصورت ہے، اب چچے کا بیٹا نکاح کر لیتا، اس لڑکی سے نیت کیا؟ اس کا مال میرے ہاتھ میں آ جائے گا، میں اس کے مال پہ قابض ہو جاؤں گا، اور پھر جب نکاح کیا نا، اس کی تعلیم، خوبصورتی کے اعتبار سے، اس کے رتبے کے اعتبار سے جو حق مہر ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں رکھا، بڑا تھوڑا سا حق مہر رکھا۔ اللہ نے کہا خبردار، یہ نہیں کرنا، نکاح کرنا ہے عدل و انصاف ہوگا، نہیں نا تو چچا کا بیٹا نگران بنے، نکاح کسی اور جگہ پہ کرے، سرپرستی کرے۔ صحابہ رک گئے، حکم نامہ آیا، اور عورتیں ہیں، 2 نکاح کرو، 3 کرو، 4 کرو، تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ مال بٹورنے کی نیت سے ان یتیم بچیوں کو تم نے یرغمال بنایا ہوا ہے، باپ ان کا ہے نہیں، چچا ان کا ہے نہیں، اور تم نے نکاح کر لیا، یہ بیچاری بول بھی نہیں سکتی، اپنا دکھ بھی کسی کو نہیں سنا، خبردار اگر نکاح کیا تو۔ اب ایک زمانہ گزر جانے کے بعد مسلمانوں کو خیال ہوا کہ کبھی کبھی تو ان بچیوں کا نکاح آگے ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت ٹھیک نہیں ہے، کبھی کبھی یہ اپنے خاندان میں زیادہ فائدہ ہے، لیکن کیا کرے؟ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا تذکرہ، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، مسئلے کی وضاحت مانگنے آئے ہیں، فتویٰ طلب کرنے آئے ہیں، کیا کریں؟ کہہ دیجئے اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں بتا چکے ہیں، مسئلہ یہ کھل چکا ہوا ہے، بات یہ کنارے لگ چکی ہوئی ہے، اور وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، کتاب میں آیات اتر چکی ہیں، تلاوت ہوتی رہتی ہے ان یتیم عورتوں کے معاملات کے بارے میں۔ منع ہم نے کیوں کیا؟ منع اس لیے کیا کہ اگر چچا کا بیٹا نکاح کرتا ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ مال بٹورنے کی نیت سے نکاح کرتا ہے کہ مجھے مال مل جائے، حق مار بھی پورا نہیں دیتا۔ اللہ نے کہا میں اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرتا بھی نہیں، اور میں اللہ اپنے بندوں پہ ظلم ہونے بھی نہیں دیتا۔ 2 کام ہے، ایک یہ کہ میں اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، دوسرا کام ہے میں اللہ اپنے بندوں پر ظلم ہونے بھی نہیں دیتا۔ حق مار پورا نہ دینا ظلم ہے، عورت سے اس کے مال کی خاطر نکاح کرنا کہ مال میرے قبضے میں آ جائے، یہ دنیا سے چلی گئی تو میں وارث، زندہ رہے گی تو میں مال استعمال کروں گا۔ اللہ نے کہا خبردار، میں نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے، اور اگر عورت لڑکی خوبصورت نہیں ہے، شکل و شباہت والی نہیں ہے، ظاہراً ہے مالدار، پھر بھی نقصان ہے، مال بٹورنے کے لیے نکاح کر لیتے، لیکن بیوی کو جو حق ملنا چاہیے وہ نہیں دیتے، دائیں بائیں دیکھتے، بیوی کی جانب
بے رخی رہتی، عمدہ سلوک نہیں کرتے، خود یا پھر خود نکاح کرتے بھی نہیں اور آگے بھی نہیں کرتے، خود اس لیے نہیں کہ بد شکل ہے، آگے اس لیے نہیں کہ اس کا مال جو ہے یہ ہمارے ہاتھ و کنٹرول سے باہر نکل جائے گا۔ حیران ہوں گے آپ، قرآن نے انسانیت کے مزاج کے مطابق اس کی نبض کی شناخت کر کے اللہ نے قرآن کی آیات کو اتارا۔ ہر کھلی اور چھپی خباثت قرآن پاک نے عیاں کی ہے، اور نسل انسانی کی تعلیم و تربیت میں سب سے بہترین کردار اس مستحکم کتاب نے ادا کیا۔ صرف عورتیں نہیں جی، والمستضعفین من الولدان، اہل مکہ کہتے تھے، یہ عرب کہتے تھے کہ وراثت جو ہے نا ان کا حق ہے جو لڑ سکتے ہیں۔ یہ بچے کون سا لڑتے ہیں؟ یہ بیویاں کوئی لڑتی ہیں؟ یہ کوئی جنگ کرتی ہیں؟ اس لیے انہیں وراثت سے محروم کیا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا عورتیں بھی، وراثت ہو یا حق مہر ہو، دونوں معاملات، ان تقوموا، ان یتیموں کے متعلق، خواہ وہ چھوٹے بچے ہیں کمزور ہیں ان کے متعلق، خواہ وہ عورتیں ہیں ان کے متعلق انصاف کا ترازو رکھو، عدل کرو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں سب سے برا مکان وہ ہے کہ جس مکان میں یتیم رہتا ہو لیکن گھر کے افراد یتیم سے حسن سلوک نہ کرتی ہوں، اور اس دھرتی پر سب سے عمدہ مکان وہ ہے کہ جہاں پر یتیم موجود ہو اور گھر کے لوگ اس یتیم سے عمدہ سلوک کرتے ہوں، بھلا سلوک کرتے ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، آنا، یہ میری جانب دیکھے ذرا، آنا وکافل الیتیم، یہ دو انگلیاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں اشارہ فرمایا، آنا وکافل الیتیم، میں اللہ کا نبی علیہ السلام بھی اور وہ بندہ جو یتیم کی نگرانی کرتا ہے، یتیم کا احساس کرتا ہے، یتیم کا خیال کرتا ہے، آنا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، انگلیاں ہاتھ میں کتنی ہیں لیکن دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، یہ میں اور یہ یتیم کی نگرانی کرنے والا۔ سمجھ آ گئی نا؟ وقت گزر گیا، مولا مسلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، وما تفعلوا من خیر، جو تم کام خیر کی نیت سے، فائدے اور بھلائی کی نیت سے، ان یتیم بچوں اور عورتوں کی خیر خواہی کی نیت سے کرتے ہو نا، تمہارا وہ کام میں اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر تم واقعتاً ان یتیم بچیوں کے حق میں مخلص ہو نا، تو پھر میں اللہ تمہیں نکاح سے منع نہیں کر رہا۔ بس کریں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے عورتوں کے متعلق، فرما دیجئے اللہ یفتیکم، اللہ فتویٰ دے رہے ہیں تمہیں، فیہن، ان عورتوں کے متعلق، وما یتلا علیکم، اور وہ جو قرآن کی آیات تلاوت کی گئی ہیں یتیم عورتوں کے متعلق، وہ لا تؤتونہن،
کہ نہیں ادا کرتے تم انہیں ما کتب لہن جو مقرر کر دیا گیا ان کے لیے. میں عرض کر چکا ہوں وراثت بھی اور حق مہر بھی. وَتَرْغَبُونَ اور رغبت کرتے ہو تم ان تنکحوہن یہ کہ تم ان سے نکاح کرو، اور اللہ فتویٰ دیتے ہیں تمہیں کمزور بچوں کے متعلق. وَأَن تَقُومُوا اور یہ کہ قائم کرو تم یتیموں کے متعلق انصاف. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو تم خیر کا کام کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا پس بے شک اللہ تعالی ہے اسے جاننے والا.